بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی کا چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عشق برادران یوسف کے لیے سخت تکلیف اور ناقابل برداشت تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے کہ یا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے قلب سے ان کی محبت نکال پھینکے یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، اس وقت ان کی سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے یہ بات اپنے بیٹوں کو بتا دی۔ آخرکار حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ نے ایک روز برادران یوسف کو ان کے خلاف سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ طاقتور ہیں۔ بلا شبہ ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو مار ہی ڈالو یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے اور اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ طلب یہ کہ جب انہوں نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تسلی اور حوصلے کے لیے وحی بھیجی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری حفاظت ہی نہیں کریں گے بلکہ تجھے ایسے بلند مقام پر فائز کریں گے کہ یہ بھائی بھیک مانگتے ہوئے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آگے کے واقعے کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات کے وقت وہ سب روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو کہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ وہ حضرت یوسف کے کرتے کو خون سے آلودہ بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے۔ صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ ابھی 3 روز گزرے تھے کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو کنویں پر بھیجا۔ اس نے اپنا ڈول لٹکایا اور کہنے لگا کہ زہ قسمت، یہ تو ایک حسین و جمیل لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمت مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب علم تھا۔ مولانا محمد حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ شام سے مصر جاتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف سمجھے کہ شاید بھائیوں کو رحم آ گیا ہے، ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ تاجروں نے ڈول نکالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جوش سے شور مچایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو تاجروں کے قافلے والوں نے اپنا غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ اس کو بھی مصر لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کتنی عظمتیں پنہا رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہو۔ چھوٹی سی عمر میں والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، چھوٹا بھائی بھی چھن گیا، سوتیلے بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان سب باتوں کے باوجود قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور خدا کے فیصلے پر راضی و رضا رہے۔ نیا زخم یہ کہ مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ شاہی خاندان کا ایک رئیس سیر کرنے کے لیے مصر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی۔ اس نے معمولی قیمت دے کر انہیں خرید لیا۔ اس زمانے میں مصری خود کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتے تھے، جبکہ بدوی اور صحرائی قبائل کو نہایتی حقارت سے دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ اچھوتوں کا سا رویہ اختیار کرتے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ نسل ابراہیمی علیہ السلام کی یادگار کنعان میں آباد تھا۔ ان لوگوں کے رزق کا دار و مدار شکار پر تھا۔ خس پوش جھونپڑیاں اور بکریوں کے ریوڑ ان کی دھن دولت تھی۔
ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی معجز نمائی دیکھیں کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام ایک صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں جا پہنچتا ہے تو اپنی عصمت مآب زندگی علم و وقار کی بدولت اس کی آنکھوں کا تارا اور دل کا مالک بن جاتا ہے، اور وہ اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ دیکھو اسے عزت سے رکھو، کچھ عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ بخشے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ شب معراج کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا انہیں عطا فرمایا ہے، اور یوسف علیہ السلام کا یہی حسن و جمال ایک نئے امتحان کا باعث بنا۔ بھرپور وجاہت کے ساتھ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا فریفتہ ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ گناہ کے اس کام کے مقابلے میں مجھے قید و بند کی زندگی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ 7 انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے ثبوت اور یقین کے باوجود عزیز مصر نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں کچھ عرصہ قید میں رکھا جائے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات شاہ مصر کے 2 خاص ملازمین سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ خوابوں کے اس علم ہی نے آپ کو بادشاہ مصر کی دربار تک رسائی دلائی۔ بادشاہ آپ کی علمی قابلیت اور دیانت داری سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں ملک کے وزیر خزانہ کی اہم ذمہ داری سونپ دی۔ بادشاہ مصر کی خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحال گزرے۔ ان ایام میں انہوں نے آنے والے قحط کے لیے وہ تمام پیش بندیاں کر لیں جن کا مشورہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے وقت وہ دے چکے تھے۔ ان کے بعد قحط کا دور شروع ہوا۔ یہ قحط صرف مصر میں ہی نہ تھا بلکہ آس پاس کے تمام ممالک بشمول شام، فلسطین، شرق اردن اور شمالی عرب سب قحط کی لپیٹ میں تھے۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دانش مندانہ فیصلوں کی بدولت صرف مصر ایسا ملک تھا جہاں قحط کے باوجود غلے کی افراط تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے مصر پہنچے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا مگر ان کے بھائی ان سے ناآشنا تھے۔ برادران یوسف کا آپ کو نہ پہچاننا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ جس وقت انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ کم سن تھے اور اب آپ علیہ السلام کی عمر 38 سال کے لگ بھگ تھی۔ اتنی طویل مدت بہت کچھ بدل دیتی ہے، اور پھر یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بھائی کو وہ کنویں میں پھینک گئے تھے وہ آج مصر کا مختار مطلق ہوگا۔ جب یہ 10 بھائی دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے۔ فرمایا تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی الگ سی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا، اگر تم اس سے نہیں لے کر آئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان بوریوں میں رکھوا دی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنان واپس آئے اور والد سے کہنے لگے کہ اب ہمارے لیے غلے کا بندوبست ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور اس کی نگہبانی کریں۔ والد نے کہا مجھے تو اس کے بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس بھائی کے بارے میں تھا۔ اناج ختم ہونے لگا تو برادران یوسف نے دوبارہ مصر جانے کا قصد کیا، اور جب وہاں پہنچے تو بنیامین بھی ساتھ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سب سے بڑی عزت و احترام سے پیش آئے، شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا اور ان پر عنایات کی بارش کر دی۔ خلوت میں اپنے بھائی سے اپنا تعارف کروایا۔
तमाम हालात से आगाह करते हुए हिदायत की कि अभी इस राज पर से पर्दा न उठाना, कोई ऐसी तदबीर करेंगे कि तुम हमारे पास ही रहो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी वापसी के वक्त ऊँटों पर गल्ला लदवा कर एक गुलाम के ज़रिए बिन्यामीन के सामान में एक कीमती प्याला भी रखवा दिया। सब भाई खुशी खुशी रवाना हुए ही थे कि एक सरकारी अहलकार ने बआवाज़े बुलंद कहा कि ए काफिले वालों, तुम चोर हो और बादशाह का प्याला चुरा कर ले जा रहे हो। सब फौरी तौर पर पलट आए और बोले, ना हम चोर हैं और ना हमारा मकसद फसाद बर्पा करना है और ना ही हमारी फितरत और आदत हमें इस फ़ैले बद के इर्तिकाब पर आमादा कर सकती है। शाही मुलाजिमीन ने कहा कि अगर चोरी का सामान तुम्हारे पास से बरामद हो गया तो उसकी सज़ा क्या होगी? वो बोले, शरीयत इब्राहीमी में उसकी सज़ा ये है कि चोर को उस शख्स के हवाले कर दिया जाता है। और यही तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी। चुनांचे पहले 10 भाइयों के सामान की तलाशी ली गई और आखिर में जब बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली गई तो प्याला बरामद हो गया। चुनांचे बिन्यामीन को साथ जाने की इजाज़त नहीं मिली। जाते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को अपना कुर्ता देते हुए फरमाया कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ और उसे मेरे वालिद की आंखों पर रखोगे तो वो देखने लगेंगे और उन समेत अपने पूरे ख़ानदान को मेरे पास ले आओ। जब वो वालिद के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। वो कहने लगे, वल्लाह आप अपने उस पुराने खबत में मुब्तला हैं। फिर जब खुशखबरी देने वाले आ गए और उनके चेहरे पर कुर्ता डाला तो बीनाई वापस आ गई। कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, अब्बा जी, आप हमारे लिए गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। कहा, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपनी परवरदिगार से बख्शिश तलब करूँगा, वो बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। जब ये सारा घराना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त पर अपनी माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब सजदे में गिर गए। मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि ये सजदा तहियत था जो साबिक उम्मतों में जायज़ था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने बचपन का ख्वाब याद आ गया। उन्होंने कहा कि ए अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने बचपन में देखा था, जिसे मेरे रब ने सच कर दिखाया। तख्त पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ उनकी दूसरी बीवी तशरीफ़ रखती थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पूरे ख़ानदान ने मिस्र में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली। जब वो मिस्र में दाखिल हुए तो 93 थे, लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो उनकी तादाद 7 लाख के करीब थी।